درگزئی خانزادہ نے تیز قدموں سے اس شال کی طرف بڑھتے اسے زمین سے اٹھایا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے اس راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بہتا دریا تھا۔ وہ اونچے نیچے پتھروں پر بھاگتے رات کے اندھیرے میں عنایا کو تلاش کر رہا تھا۔ درگزئی خانزادہ کی رنگت سرخ تھی، چہرہ سرد و سپاٹ تھا، غصے سے اس کے مغرور نقوش تنے ہوئے تھے، دل و دماغ آگے بھانبڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ عنایا کا اس طرف چلے آنا اسے مزید طیش و عالم میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج وہ اس نازک وجود کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کی شال پکڑے اونچے نیچے پتھروں پر چھلانگیں مارتے ہوئے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ رنگت میں اب پہلے سے زیادہ سرخیاں گھلی تھیں، دماغ بری طرح سے تڑق رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ادھر نکل آئی تھی۔ وہ اس سے کتنی بار منع کر چکا تھا۔ بہرمند خانم بیگ کے لفظ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں آگ کے دریا دوڑائے ہوئے تھے۔ اوپر سے وہ یہاں چلی آئی تھی۔ درگزئی خانزادہ کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ عنایا اونچے نیچے پتھروں میں اس قہر برساتی سردی میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس طرف کیوں چلی آئی، مگر اسے درگزئی خانزادہ سے بے حد خوف آ رہا تھا۔ اس کا وحشت زدہ روپ وہ بہت بار دیکھ چکی تھی، جب اس نے ایک جھوٹ پر اپنے کانسٹیبل کی ٹانگوں میں بے دردی سے گولیاں ماری تھیں، جب وہ اپنے بازو پر پسٹل کی گولی کھائے، کتنے گھنٹے کی ڈرائیو اسی زخمی بازو کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ آج بہرمند کو کتنی بے دردی سے مارا تھا۔ وہ یہ سب نہ بھی کرتا، وہ پھر بھی اس سے ڈرتی، کیونکہ وہ ایک خانزادہ تھا۔ خانزادہ کا خوف روز اول کی طرح اس کی رگ رگ میں سمایا تھا۔ وہ صرف درگزئی خانزادہ سے چھپ رہی تھی، ورنہ حویلی کی طرح اسے تو اس بہتے دریا والی جگہ سے بھی خوف آتا تھا۔ وہ کھلے بالوں اور فلیٹ گرم شوز پہنے روتے ہوئے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ درگزئی اسے نہیں چھوڑے گا، وہ جانتی تھی۔ بہرمند اور خانم بیگ کے الفاظ یاد کرتے اس کے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بہتے دریا کا شور سنتے اس کے ساتھ ساتھ کناروں پر موجود پتھروں پر اب بھاگ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اسے اس بہتے دریا سے مزید خوف آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے روتے ہوئے بھاگتے جا رہی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے عنایا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ درگزئی خانزادہ کو پیچھے آتے دیکھتے وہ خوف سے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس نازک وجود کی آج پھرتیاں دیکھتے درگزئی خانزادہ کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ آج وہ اس نازک وجود کے بکھیے ادھیڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اس کا رگوں میں خون ہر وقت دوڑائے رکھتی تھی۔ عنایا، اسٹاپ، آئی ول کل یو۔ درگزئی کی گریدار آواز میں ایسی سختی اور سرد مہری تھی کہ عنایا کے قدم وہیں تھم گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نیچے اتر گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، درگزئی کی آنکھوں میں غضب کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ عنایا کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ عنایا لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے سرد خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ واپس آؤ، وہ عنایا کے لرزتے وجود کو دیکھتے دھاڑا۔ عنایا لرزتے ہوئے التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ واپس آؤ، درگزئی خانزادہ نے لب بھیجے سرد لہجے میں غراتے ہوئے حکم دیا۔ عنایا نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ اب قدم بقدم اس کے قریب جا رہی تھی، دل کی دھڑکن جیسے کسی دھمکی کی طرح گونج رہی تھی۔ یکدم وہ پھر سے پلٹتے ہوئے اس کی مخالف سمت میں تیزی سے بھاگنے لگی۔ سمجھتی کیا ہو تم کہ بچ جاؤ گی مجھ سے؟ درگزئی اسے بھاگتے دیکھ کے غیظ و غضب سے حلق کے بل چیخا تھا۔ درگزئی کے چیخنے پر عنایا بری طرح سے لرزی تھی۔ اسی لرزاہٹ اور تیزی سے بھاگنے پر اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ وہ اس بہتے ٹھنڈے دریا میں گری تھی۔ وہ جس جگہ گری تھی وہ دریا کا تقریباً کنارہ تھا، جہاں صرف پاؤں تک پانی آتا تھا۔ گہرائی تو دوسری طرف بنے پہاڑوں کی طرف تھی، جہاں پہاڑوں سے پانی آبشار کی مانند اس دریا میں گر رہا تھا۔ عنایا کنارے میں گرے ہی خوف سے چیخنے لگی تھی۔ اسے اس بہتے دریا سے بے حد خوف آتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا پانی کا بہاؤ جیسے اسے خود کی طرف بہا کر لے جائے گا۔ درگزئی خانزادہ اسے یوں چیختے دیکھتے جبڑے بھیج گیا تھا۔ درگزئی خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، جلدی سے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ کانپتے ہوئے درگزئی خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے اس کے چوڑے سینے میں شدت سے لپٹی۔ وہ تقریباً مکمل بھیگ چکی تھی۔ اب وہ خوف اور سردی سے تھر تھر کانپتے درگزئی خانزادہ کے چوڑے وجود کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ درگزئی، مجھے اس بہتے دریا سے
بہت خوف آتا ہے۔ مم مجھے یہاں سے لے چلو۔ مم مجھے گہرے پانی سے خوف آتا ہے۔ مجھے ان پہاڑوں سے خوف آتا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے لرزتے لبوں سے بولی۔ درخزئی خانزادہ اس کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگائے اپنے قدم دریا کی گہرائی کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کے سینے میں سمائے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے وجود کو سرد نگاہوں سے دیکھتے یکدم گہرے پانی میں اترا تھا۔ عنایا کے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ وہ چیختے ہوئے درخزئی خانزادہ کے ساتھ مزید شدت سے لپٹی۔ وہ بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹکتے اسے گہرے پانی میں پٹک چکا تھا۔ درخزئی، عنایا چیختے ہوئے شد و مد سے بہتے دریا کے گہرے پانی کا حصہ بنی تھی۔ درخزئی، وہ ہاتھ پیر مارتے گہرے سانس لیتے بمشکل پانی کی سطح پر آئی تھی۔ درخزئی اسے سرد سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ عنایا تو جیسے اس ٹھنڈے پانی میں فریز ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے پانی سے نیچے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اتنا خوف اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج محسوس کر رہی تھی۔ درخزئی، مجھے بچا لیں، عنایا چیختے ہوئے پانی میں گم ہوئی تھی۔ وہ اب بہتے دریا میں گم ہوتی ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ درخزئی اسے پانی میں گم ہوتے دیکھتے جبڑے بھیجتے ہوئے پانی کی گہرائی میں اترتے ہوئے اس نازک خوفزدہ وجود کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اسی لمحے لیے اوپر آیا۔ عنایا بری طرح کھانستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں حائل کر گئی تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑتے تیرتے ہوئے دریا کے کنارے پر لاتے اسے بٹھایا۔ وہ ابھی بھی اسے دریا کے چلتے پانی میں بٹھائے ہوئے تھا جہاں پانی بے حد کم تھا۔ عنایا کھانستے ہوئے درخزئی کی شرٹ جکڑے بہتے دریا کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سردی کی شدت اور ٹھنڈے پانی سے وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ایک مرتبہ اور جمپ لگاؤ گی پانی میں مائی سیون؟ اس طرف پانی بہت گہرا ہے، وہ دیکھو۔ درخزئی خانزادہ نے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے اس کا رخ دوسری طرف کیا۔ عنایا ہچکیاں لیتے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں انگلی سے درخزئی خانزادہ نے اشارہ کیا تھا۔ وہ دیکھو، وہاں پر ہول سا بنا نظر آ رہا ہے۔ درخزئی کے اشارے پر عنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہاں پانی گول دائرے میں گر رہا تھا۔ عجیب سا خلا بنا نظر آ رہا تھا جو کہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس طرف آج تک کوئی بھی گیا واپس نہیں آ سکا۔ یہاں پانی بڑے بڑے سوئمر چیمپئنز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس پانی کی نظر ہوئے بھی ہیں۔ کہو تو ہم دونوں چلیں اس طرف ایک غوطہ لگانے کو۔ واپس آ گئے تو ہماری قسمت، ورنہ ہمیشہ کے لیے اس دریا کی نظر ہو جائیں گے ایک دوسرے کی باہوں میں۔ درخزئی اس کا جبڑا دبوچے اس کا رخ موڑے ایک ایک لفظ چباتے غرایا تھا۔ عنایا نے ہچکیوں سے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ درخزئی خانزادہ نے جبڑے بھیجتے اس کی کلائی سختی سے جکڑے اسے اٹھایا۔ عنایا ہچکیاں بھرتے کانپتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ اسے سختی سے جکڑے آگے بڑھنے لگا۔ ایک پتھر پر گری اس کی شال اٹھائے اس نے رکتے ہوئے اس کے وجود پر اوڑھائی تھی۔ وہ اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے پتھروں پر تیزی سے چل رہا تھا۔ عنایا بری طرح ہچکیاں بھرتے سردی اور درخزئی کے خوف سے کانپتے ہوئے اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے کھینچ رہا تھا۔ وہ اسے بے دردی سے کھینچتے ہوئے اوپر نیچے پتھروں سے گزارتے ہوئے حویلی کے پچھلے لان میں داخل ہوا۔ ملالہ خان گرم شال اوڑھے پچھلے لان کی طرف کھڑی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے قدم ایک پل کو ٹھہرے تھے۔ دوسرے پل درخزئی خانزادہ عنایا کی کلائی جکڑے اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ملالہ خان دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے تیزی سے اپنی انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ اندر داخل ہوتے اسے بے دردی سے جلتے آتش دان کے پاس زمین پر پٹک گیا تھا۔ عنایا آتش دان کے پاس راؤنڈ شیپ میں بچھی گرم نرم کارپٹ پر اوندے منہ گری تھی۔ عنایا کانپتے ہوئے سیدھی ہوئی ہی تھی کہ درخزئی تیش و اشتعال سے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے گیلے بال مٹھیوں میں دبوچ کے آئندہ اس طرح کی حرکت کرو گی تم؟ درخزئی خانزادہ نے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے ہوئے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی خون اشام نگاہیں گاڑتے استفسار کیا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں درخزئی۔ عنایا کے لرزتے لبوں نے بمشکل جنبش کی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں درخزئی خانزادہ ہوں، اس کلام کا درخزئی خانزادہ۔ تمہیں میری پہچان یہی پتہ ہے کہ میں ایس پی درخزئی خانزادہ ہوں، مگر نہیں، میری پہچان درخزئی کبیر خانزادہ ہے جس کے ہاتھوں پر بہت سے لوگوں کا خون ہے۔
مجھ پر کتنی بار جان لیوا حملہ ہوا ہے، بنا تحقیق کیے میں انہیں موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میں وہ حقیقت جانوں جس میں میرے اپنے مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، کیونکہ اپنوں کے لگے گولیوں کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں، مگر درغزئی خانزادہ کا یہ مضبوط دل برداشت نہیں کر سکے گا کہ اسے مارنے والے میں کسی اپنے کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنے دل پر بے دردی سے ہاتھ مارتے ہوئے گر جا۔ عنایا سے سکتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت میں پلا بڑھا یہ درغزئی خانزادہ محبت کا غلام ہے، مگر افسوس محبت جب بھی ملی سوائے اس میں دھوکے کے کچھ نہیں پایا۔ وہ درد و کرب سے بولتا اس کے بالوں پر اپنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ درد سے عنایا کی سسکیوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا تم ابرش پاشا کے نقش قدم پر چلی، اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، تمہیں اس دریا میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ وہ حلق کے بل داڑا تھا۔ نہیں چلوں گی آپ ہی کے نقش قدم پر، عنایا نے خوف زدہ ہوتے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ اسے تو زاران واپس لے آتا تھا، مگر میں تمہیں واپسی پر حویلی نہیں لاؤں گا، راستے میں ہی کسی دریا میں پھینک کر آؤں گا۔ وہ لفظ چباتے دھمکی آمیز لہجے میں غرایا۔ عنایا روتے ہوئے مسلسل اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ ویسے تم اس حویلی سے باہر جا بھی نہیں سکتی، یہ سوات نہیں کلام ہے۔ درغزئی خانزادہ اس کے بال چھوڑتے ہوئے استزائیہ لہجے میں بولتے زمین سے اٹھا تھا۔ عنایا اوندے منہ کارپٹ پر لیٹے سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ ہلنا مت یہاں سے اب کل صبح تک۔ درغزئی خانزادہ غصے سے حکمیہ لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایا خود میں سمٹے مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ درغزئی خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ سیماب بہرمند کے پاس میری ہوٹل سے باہر کی ویڈیو کیا کر رہی ہے؟ میں نے تمہیں وہ ویڈیو ہر جگہ ہر سائٹ سے ریموو کروانے کو کہا تھا۔ وہ فون پر پاگلوں کی طرح گرجا تھا۔ ہر جگہ سے وہ ویڈیو ریموو ہو چکی ہے۔ ٹی وی شوز میں جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں تو چہرے بلر تھے۔ وہ شوز بھی اب کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہیں۔ بہرمند کے پاس وہ ویڈیو کیسے آئی میں نہیں جانتا۔ سیماب روشان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا سیماب، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ مجھے وہ ویڈیوز ہر جگہ سے ریموو چاہیے، ایون وہ کسی سنگل پرسن کے موبائل میں بھی ہے تو مجھے وہ ریموو چاہیے۔ وہ سختی سے حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ ہم صرف یہی دیکھ رہا تھا کیا یہ لڑکی وہی ہے؟ کیا کہہ رہا تھا تم؟ بات اگر درغزئی خانزادہ کی عزت پر آ جائے وہ کسی کی نہیں سنتا۔ یہاں تو بات تمہارا عزت تمہارا نوکری پر آ گیا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ اسی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر یہاں ہمارا سامنے کھڑا کر دیا۔ اگر ملالہ جیسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل نہیں ہوتیں تو ایسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل ہوتی ہیں جو سرے عام شراب پیتی۔ درغزئی مرر میں دیکھتے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا۔ درغزئی خانزادہ اپنی گیلی شرٹ اتارتے ہوئے سگریٹ اور لائٹر ڈراور سے نکالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درغزئی خانزادہ سفید ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے اپنے کمرے سے نکلتے باہر آیا۔ اس کے بے چین قدموں کا رخ عنایا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ ہلنا مت یہاں سے اب کل صبح تک۔ اپنے لفظ یاد کرتے اس نے پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ابھی تک کیا گیلے کپڑوں میں لاؤنج میں موجود تھی؟ وہ یہ سوچتے تیز تیز قدموں سے باہر آیا۔ درغزئی کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ اسی کارپٹ پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ لاؤنج اچھا خاصا گرم تھا۔ وہ جلتے آتش دان کے قریب ہی اوندے منہ پڑی تھی۔ درغزئی نے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے کندھے سے جکڑے سیدھا کیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے کپڑے ابھی بھی گیلے تھے۔ درغزئی گہری سانس بھرتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے اپنے ساتھ شدت سے لپٹاتے کمرے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ عنایا کی آنکھ اسی لمحے کھلی تھی۔ درغزئی خانزادہ کا خوف آج اس کی نیند بار بار توڑ رہا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ درغزئی اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اس پر رضائی اڑاتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ عنایا سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ درغزئی اس کی ویلویٹ کی بلو نائٹی الماری سے نکال کر عنایا کی طرف بڑھا۔ اس کی طرف بڑھتے اس نے رضائی اتارتے ہوئے اس کی کمر میں نرمی سے ہاتھ ڈالتے اس کی زپ نیچے کھسکائی تھی۔ عنایا نے مزید سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ گیلے کپڑوں میں ملبوس اس کی آدھی جان نکالتے اس کے جوان جذبوں میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ اپنے لب بری طرح کچلتے ہوئے اپنے سامنے پڑے ہوش ربا وجود سے نظریں چرا گیا۔ رات تھی، تنہائی تھی، پاس محبوب تھا۔
جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جس پر وہ پور حق رکھتا تھا۔ پاس پڑا نوخیز کمسن حسن تو کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا دے، اور وہ تو ایک عام انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اس کی کمسن جوانی اسے بہکا رہی تھی اور وہ بہک رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور خماری بڑھتی جا رہی تھی۔ نظریں بار بار بھٹکتی ہوئیں سنگ مرمر سے تراشے ہوئے بدن پر جا ٹھہرتی۔ وہ جتنی کمسن اور خوبصورت تھی، اس کا بدن اس سے کہیں زیادہ نوخیز اور بل کھاتی لہروں کی طرح تھا، جس پر نظر پڑنے کے بعد اپنی نظر ہٹانا کافی مشکل امر ہوتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سراپے سے اپنی نظریں چرا گیا۔ اس سے اپنی نظریں تو چرا گیا تھا، مگر اپنی دیوانگی سے نظریں نہ چرا سکا۔ سامنے پڑا نرم و نازک پھولوں کی ڈال کی طرح ہوش ربا مہکتے وجود کی کشش بری طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش اپنے لب دیوانگی کے عالم میں رکھنے لگا۔ عنایا بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے دہکتے لبوں کا لمس وہ کہاں برداشت کر سکی۔ درخزئی نے اپنی نظریں عنایا کے حسین چہرے پر جمائیں اور پھر گہری بے باک استحقاق بھری نظر اس کے بھڑکتے دو آتشہ بدن پر ڈالی۔ دل کی دھڑکنوں نے یکدم شور مچایا تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت پر ہانپ کر رہ گیا۔ درخزئی گہرا سانس بھرتے عنایا سے دور ہوا اور کمرے میں موجود الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ ہیٹر آن کرنے کے بعد کمرے کا ٹمپریچر کافی حد تک بڑھ گیا۔ سردی کی حدت کافی حد تک کم ہوئی۔ اسے خود پہ بہت کنٹرول تھا۔ وہ جتنا باہر سے چٹانوں جیسا مضبوط تھا، اس کا کردار اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ وہ خود پہ کنٹرول رکھنا اچھی طرح جانتا تھا، لیکن سامنے پڑے وجود کے معاملے میں وہ اپنا کنٹرول خود پر کھو رہا تھا۔ وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، یہ بات اسے اس کے اور نزدیک دھکیل رہی تھی۔ اس کے سوئے جذبات بیدار ہوتے اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا ایک دفعہ اس نے اور عنایا کو چھو لیا، اس کے لب عنایا کے محصور کن بدن سے ٹکرا گئے تو وہ رکیں گے نہیں، اپنی ہر حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ درخزئی کا دل اس کی پسلیوں سے سر ٹکراتے ہوئے اسے مزید بے قرار بے چین کرنے لگا۔ درخزئی نے گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کی تمام لائٹس آف کی۔ روشنی میں اسے دیکھتے وہ خود پر قابو نہ پا سکتا شاید۔ احتیاط سے عنایا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے فراک اس کے بدن سے آزاد کیا۔ عنایا اس دوران بہت مشکل سے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ سے اس وقت بے پناہ خوف زدہ تھی، اس لیے وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ درخزئی کے ہاتھ حق سے اسے نائٹی پہنا رہے تھے۔ وہ بہت نرمی سے اسے نائٹی زیب تن کروا رہا تھا۔ نائٹی پہنانے کے بعد درخزئی نے اس کی پیشانی پر اپنے پرحدت لب رکھے، پھر وہ لب نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو گئے۔ اس کی ناک کی ٹپ کو وہ اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا اس سے دور ہوا۔ اس کے ہر لمس میں بے پناہ چاہت اور عقیدت تھی۔ عنایا کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ جاگتے میں وہ اس سے کوسوں دور چلا جاتا تھا۔ اب اس کے لمس میں سوائے عقیدت اور محبت کے سوا وہ کچھ نہ تلاش کر سکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لیٹے اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کرتے اس کی ہتھیلیاں نرمی سے چومنے لگا۔ مائی سیون، بہت بے وقوف ہو تم۔ میں پوری دنیا میں تمہیں ہی تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم کچھ بھی کرو، چاہے کچھ بھی کرو، درخزئی خانزادہ کی جان بھی لے لو، وہ اف نہ کرے۔ وہ اس کی ہتھیلیاں چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے لفظوں پر عنایا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، آنکھوں کی شبنم بھی گہری ہو رہی۔ مائی سیون، تم ہی تو مورے بابا پریوش کے بعد میرا سچا اور اپنا رشتہ ہو۔ جو مرضی کرنا، مگر کبھی مجھے دھوکہ مت دینا۔ ایک بار تو برداشت کر چکا ہوں، ہر بار نہیں کر سکوں گا۔ ایسی سزا دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں۔ تمہارے لیے تب پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت بن جاؤں گا۔ وہ اسے خود میں سختی سے بھیجے، اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتا غورایا تھا۔ عنایا خوف سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے کپکپاتے وجود کو سختی سے خود میں بھیجے اس پر خود پر رضائی اوڑھتے اس میں عنایا سمیت غروب ہوا تھا۔ عنایا کا جاگنا وہ کب سے محسوس کر چکا۔ وہ اس کے سینے میں سمائے اپنی سانسیں روکے ہوئے تھی۔ وہ اس کے بالوں میں اب نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کے شولڈرز نرمی سے دبا رہا تھا۔ عنایا اس کے سینے میں سمائے خوف سے کانپتے کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کی گہری ہوتی سانسیں محسوس کرتے درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں شبنم اتری۔
بہت دشمن ہیں یہاں میرے، اسی بات کی گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب درغزئی خانزادہ کی کمزوری ان کے ہاتھ لگے، وہ درغزئی خانزادہ کو گھٹنوں کے بل جھکا سکیں۔ اس لیے ایسا کوئی کام مت کرنا مائی سیون۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے آہستگی سے بول رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی، وہ جانتا تھا، وہ پھر بھی اپنے اندر کا چھپا درد باہر نکال رہا تھا۔ جانتی ہو، مورے بابا پریوش کا قتل ہوا تھا۔ وہ اب رو رہا تھا، اس کے آنسو انایا کے بالوں میں گھل رہے تھے۔ وہ بہت شد و مد سے رو رہا تھا۔ بچپن سے ہی کچھ سراغ ایسے ملے ہیں، مگر میں ایس پی بن کر بھی اپنے مورے بابا اور پریوش کے قاتلوں تک نہ پہنچ سکا۔ مورے بابا پریوش، ارحام لالا کے مورے بابا کی لاشیں تک بھی نہ مل سکی۔ ان لوگوں کی گاڑی کھائی سے نیچے گرتے جل کر راکھ ہو چکی۔ ارحام لالا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا، مگر میں جانتا ہوں یہ گہری سازش تھی۔ مگر کون یہ کر سکتا ہے، میں آج تک جاننا۔ میرے پولیس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہاں سے تلاش کروں اپنے مورے بابا پریوش، اپنی پھپھو کے قاتلوں کا سراغ؟ اسی لیے یہاں واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے بولتے آنکھیں میچ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی نیند سے بھاری ہو رہی تھیں۔ دونوں وجود ایک دوسرے سے لپٹے گہری نیند سو چکے تھے۔ ذوالفقار خانزادہ خوبصورت بلند و بانگ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے اطراف میں میلوں پھیلی اپنی خوبصورت سی بڑی شاندار شدید حویلی کے مردانے کے بے حد بڑے جدید شاندار بیٹھک میں سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑھے ہوئے جدید خوبصورت صوفے پر اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے سامنے زمین پر بیٹھے جلال خان کو سرد نگاہوں سے گھور رہا، جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ذوالفقار خانزادہ کے ساتھ ہی 28 سالہ بے حد پرکشش التمش خانزادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس براؤن مردانہ شال اوڑھے کھڑا تھا۔ وہ بھی کم و بیش ذوالفقار خانزادہ جیسے تاثرات لیے ذوالفقار خانزادہ کے قدموں میں بیٹھے جمال خان کو گھور رہا تھا۔ ذوالفقار خانزادہ کے پاؤں میں پہنے سیاہ چمچماتے بوٹ کب سے حرکت کر رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں کو مسلسل ہلاتے تھوڑا سا جھکے جمال خان کو خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ جمال خان، تمہاری بیٹی کے کرتوت التمش خانزادہ نے بتائے تو ہوں گے؟ ذوالفقار خانزادہ نے جمال خان کو گھورتے سرد لہجے میں استفسار۔ ذوالفقار خانزادہ کے سوال پر جمال خان کی نگاہیں مزید جھکی تھیں۔ کیوں التمش؟ بتائے تھے کرتوت اس کی بیٹی کے؟ ذوالفقار خانزادہ گرجا تھا۔ جی خان، التمش خانزادہ کی جان بھی آپ پر قربان، جیسے آپ نے حکم دیا تھا ویسے ہی کیا تھا، جواباً التمش خانزادہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ ذوالفقار خانزادہ جمال خان کو اب گھورتے ہوئے اپنے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ کیا کہو گے جمال خان؟ ذوالفقار خانزادہ نے صوفے سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جو آپ کا حکم ہو خان، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ جمال خان نظریں جھکائے آہستگی سے بولا۔ ہم، ذوالفقار خانزادہ نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے ہنگارہ بھرا۔ ٹھیک ہے، گوربت خان کے ساتھ کل تمہاری بیٹی کا نکاح ہے۔ ذوالفقار خانزادہ کے حکم پر جمال خان نے بے یقینی سے ذوالفقار خانزادہ کی طرف دیکھا۔ خان، گوربت خان تو تمہاری بیٹی رات کے اندھیرے میں اپنے یار کے ساتھ بھاگ رہی تھی، وہ بھی درغزئی خانزادہ کے علاقے کے لڑکے کے ساتھ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو درغزئی خانزادہ سب سے بڑا دشمن ہے میرا اور زرق خانزادہ کا۔ تمہاری بیٹی کی سزا موت تھی، رحم کر رہا ہوں میں اس پر، سمجھے تم؟ ذوالفقار خانزادہ کی گرج مردانے میں گونجتی مردانے کے در و دیوار کو ہلاتے جمال خان کی احتجاجی آواز کو دبا گئی تھی۔ جی خان، جمال خان نظریں جھکائے ڈبڈبائی آواز میں بولا تھا۔ کل اسی وقت تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا، اسے لے کر آ جانا، بارات کا عالی شان کھانا میری طرف سے۔ ذوالفقار خانزادہ بھاری آواز میں بولتے اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ التمش خانزادہ جمال خان کو گھورتے ہوئے ذوالفقار خانزادہ کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ 18 سال کا ارتضیٰ خان جو ملٹری کالج پڑھتا تھا، وہ چھٹیوں پر اپنی حویلی آیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے لالا ذوالفقار خانزادہ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فوجی یونیفارم میں ملبوس ہی دبے قدموں ذوالفقار خانزادہ کو سرپرائز دینے کے لیے داخل ہوا تھا۔ بیٹھک سے آتی آوازوں پر اس کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے تھے۔ ذوالفقار خانزادہ کے فیصلے پر اس کے لب بھیجے تھے۔ ارتضیٰ خان کی ہیزل گرے آنکھوں میں ذوالفقار خانزادہ کے فیصلے کے خلاف شعلے سے دہکے تھے۔
ارتضیٰ خان کو دیکھتے ضیاء خان زادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ ضیاء خان زادہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ بے یقین ہوتے ارتضیٰ خان کی طرف بے تابی سے بڑھا تھا۔ رک جائیں لالا، ارتضیٰ خان نے غصے سے گرج کر کہا تھا۔ ارتضیٰ خان کی گرج پر ضیاء خان زادہ سے زیادہ التمش خان زادہ کے نقوش غصے سے تنے تھے۔ وہ بامشکل خود پر قابو پاتے اپنی مٹھی بھیج گیا تھا۔ ارتضیٰ میری جان تم کب آئے؟ ضیاء خان زادہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے خود پر قابو پاتے بولا تھا۔ لندن یونیورسٹی سے ہائی کوالیفائڈ اپنے لالا ضیاء آلیان خان زادہ کی سوچ اور ظالمانہ طرز کے فیصلوں پر میری کلیپنگ کر کے داد دینی تو بنتی ہے۔ لیں، میں کلیپنگ کر کے داد دیتا ہوں، وصول کیجیے میری طرف سے داد لالا۔ ارتضیٰ خان نے استزائیہ انداز میں بولتے زوردار انداز میں تالیاں بجائیں تھیں۔ ضیاء خان زادہ لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا غلط اور ظالمانہ فیصلہ کیا ہے میں نے؟ اس لڑکی کی سزا اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ بھی تو اپنے باپ کی عزت پر دھبا لگاتے ایک حرامزادے کے ساتھ بھاگ رہی تھی جو اس کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ میں تو اسے عزت کی چھت دے رہا ہوں۔ ضیاء خان زادہ نے لب بھیجے بھڑکتے ہوئے کہا۔ آپ ہوتے کون ہیں اسے عزت کی چھت دینے والے؟ عزت دینے والی رب کی ذات ہے۔ ارتضیٰ خان زادہ جواباً استزائیہ بولتے ہنسا تھا۔ بے شک ہر فیصلہ رب کرنے والا ہے۔ گلرانہ کا کل گوربت خان کے ساتھ نکاح بھی میرے رب کی مرضی ہے اور یہی اس کے حق میں بہتری ہے، ورنہ وہ پھر سے کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ضیاء خان زادہ نے غصے سے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ اگر کل کو گلرانہ جیسی غلطی زمر خان کرے تو کیا اس کے لیے بھی یہی فیصلہ کریں گے آپ؟ حد میں رہو ارتضیٰ آلیان خان زادہ، زمر بہن ہے ہماری، ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ ضیاء خان زادہ طیش و عالم سے دھاڑا تھا۔ التمش خان زادہ کی آنکھوں میں بھی خون اترا تھا۔ وہ بامشکل خود پر قابو پاتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ زمر خان کے خلاف وہ کہاں یہ سن سکتا تھا؟ اس کی سانسوں میں دہکتی آگ بھڑکی تھی۔ اگر زمر خان نے ایک پل کے لیے بھی ایسا کچھ کرنے کا سوچا، میں ضیاء خان زادہ خود اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ ضیاء خان زادہ سینے پر ہاتھ مارتے طیش و عالم سے گر رہا تھا۔ ضیاء خان زادہ کی گرج پر کالج یونیفارم میں زنان خانے میں داخل ہوتی زمر خان کے ہاتھوں میں پکڑی فائل لرزی تھی۔ اس کی گلابی رنگت زرد ہوئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں اپنے لالا ضیاء خان زادہ کا خوف شد و مد سے سمایا تھا۔ زمر خان نے زنان خانے کے بڑے سے کھلے دروازے سے نظر آتے مردان خانے میں ضیاء خان زادہ کے ساتھ کھڑے التمش خان زادہ کو نفرت امیز نگاہوں سے گھورا تھا۔ التمش خان زادہ زمر خان کی ہیزل گرے آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دیکھتے قرب سے نظریں پھیر گیا تھا۔ زمر خان کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا اس کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا تھا، مگر ان ہیزل گرے آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ التمش خان زادہ کو نفرت امیز نگاہوں سے گھورتے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لالا ڈریں اس وقت سے جب وقت آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے جہاں آج جمال خان کھڑا ہے۔